ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ۔ مارگریٹ، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔ آپ کا شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی کوشش تھی کہ غزہ اسرائیل جنگ بندی ہو سکے، لیکن بیروت حملے کے بعد تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مزید پھیل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک عام لوگ اپنے گھر واپس جا سکے اور ان کے بچوں اسکول واپس جا سکے، ہمارے کام ختم نہیں ہے۔ ہم بہت محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم جنگ بندی مل سکے، خاص کر کے وہ غزہ کے جگہ پہ، تاکہ عام فلسطینی لوگوں تک انسانی امداد پہنچا سکے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی ہو سکتی۔ اور وہ خبریں جو ابھی جنوبی لبنان سے اور شمالی اسرائیل سے آ رہے ہیں وہ بڑی تفتیشناک ہیں، اور ہم تمام فریقین جو علاقے میں ہیں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بھرپور جنگ سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ صورتحال کی حل صرف سفارت کاری سے ہوگا۔ اقوام متحدہ اور امریکہ جیسے بڑے ممالک کوئی فیصلہ کن کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہے اس معاملے کو لے کے؟ دیکھیے، امریکہ وہی کردار کو سہارا کرتے ہیں جس میں حماس کی دہشت گردی ریکگنائز کرتے ہیں۔ جب وہ قرارداد میں وہی شروعات نظر انداز کرتے ہیں، اس کا سہارا ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی بنیادی اصولوں میں ایک یہ ہے کہ ہر ایک ملک اپنی دفاعی کا حق ہے، اور وہ حملہ جو اسرائیل پر ہوا کوئی ملک بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اب مزید کتنا وقت لگے گا اور مزید اس میں کتنی جانیں اور جائیں گی کہ اس کے حل کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکے گا؟ کاش میں اس کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتی، لیکن ہمارے صدر بائیڈن صاحب ان کی جنرل اسمبلی کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ جنگ بندی حاصل کرنے کا پرعزم ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ وہ آزاد انڈو پیسیفک کے لیے خطے میں بلاکس بنانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلاکس کی سیاست کا حصہ نہیں بنے گا، تو یہ کہیں پہ ٹکراؤ نہیں ہوگا دونوں کے تعلقات میں؟ دیکھیے، ہند پرشانت کھیتر یا انڈو پیسیفک ریجن میں ہم دیکھتے ہیں، امریکہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایک پیسیفک نیشن ہے اور ہماری پڑوسیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کچھ کارروائی کے خلاف ہے، اور جب ہم آزادی اور میریٹائم فریڈم آف نیویگیشن کے خلاف کارروائی دیکھتے ہیں، اس کے خلاف ہمارے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کی رشتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک ہم یا وہ پسند کرنا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت بھی اپنے شہریوں کے لیے درست اچھے بنیادی ڈھانچے فراہم کرنا چاہتے ہیں اور سرمایہ کاری اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے امریکہ پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کے تحت بہت سارے کام کر رہے ہیں ابھی۔ آپ کی نظر میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کس سطح پر ہیں؟ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ ہماری آشا ہے کہ مستقبل میں وہ اور مضبوط ہو جائے، اور ہم خاص کر کے زراعت میں اور توانائی شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آج کل۔ پاکستان کو یہ تشویش ہے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات بڑھ رہے ہیں، کیا یہ آپ کی اس تشویش ہے محکمہ خارجہ کو، اور اس کو کوئی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس تفتیش تو نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایدر اور سچویشن نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کے ساتھ رشتہ جو ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ رشتہ جو ہے وہ ایک دم الگ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اچھا ہو دوسرا برا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ایک نیا پروگرام ابھی منظور ہوا ہے، تو امریکہ نے کیا اس کی حمایت کی؟ یہ کس قسم کی مدد جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے؟ ہماری امید ہے کہ یہ آئی ایم ایف پیکیج سے پاکستان کی اقتصادیات اور استحکام ہو جائے، اور مستقبل کے لیے جوانوں کے لیے روزگار ملے اور صنعت اور مضبوط ہو جائے۔
امریکہ پاکستان کو تو یہ تو کہتا ہے کہ وہ چین کی طرف بہت زیادہ نہ بڑھے، لیکن پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کا کوئی متبادل حل نہیں دے پا رہا۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت بھی ان کی شہریوں کے لیے اچھے بنیادی ڈھانچے مطلب انفراسٹرکچر فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے ممالک بھی وہی سرمایہ کاری ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ پارٹنرشپ فار گلوبل انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اور ویسی پروگرام کے تحت ہم پاکستان کو بھی الگ الگ آپشنز دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ مستقبل قریب میں کوئی بڑا رابطہ ہے امریکی قیادت کی جانب سے، اور کوئی ان کے ساتھ سرمایہ کاری اور معاشی لحاظ سے کوئی تعاون ہو میں رہا ہے؟ ویسے کوئی اعلان سے پہلے اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کروں گی، لیکن ضرور مستقبل ہم ہمارے پاکستان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مارگریٹ، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ اردو سے بات کرنے کا۔ آپ کا شکریہ۔